ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں، اور ان میں بھی علی الاخص اسماعیل علیہ السلام کی نسل اور ذریت میں تواتر تسلسل کے ساتھ قربانی ہوتی رہی۔ چنانچہ یہود اگرچہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن یہود نے قربانی اپنے اندر باقی نہیں رکھی۔ اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد جو حجاز میں آباد ہوئی، مکہ مکرمہ میں پھیلی پھولی، تو ان میں قربانی باقی رہی۔ صاحبوں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں اللہ کی توحید میں لوگوں نے خلط ملط کر دیا، وہاں قربانی کی حقیقت بھی نظروں سے اوجھل ہو گئی، اور کئی طرح کے بگاڑ اس عبادت میں داخل کر لیے گئے، یہاں تک کہ حضور اکرم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں دین کے ایک ایک پہلو کی اصلاح فرمائی، وہاں قربانی کی روح کو بھی زندہ کیا، اور اس قربانی کے مقصد سے انسانوں کو آشنا کیا، اور خود اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ یعنی اولاً تو خود قرآن میں موجود، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل۔ مکی دور میں سورہ کوثر نازل ہوئی، اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، اس کے شکر میں آپ کیا کیجئے؟ نماز پڑھیے، اپنے رب کی عبادت کیجئے اور قربانی کیجئے۔ جب آپ اپنے رب کا اس انداز میں شکر کریں گے کہ اپنا جسم اور اپنا مال اللہ کے لیے وقف کر دیں گے، ان شانئک ھو الابتر، رب آپ کے دشمنوں کو بے نام و نشان کر دے گا۔ تو قربانی مکہ میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 برس مدینہ طیبہ میں قیام فرما رہے، 13 برس نبوت کے مکہ میں، اور نبوت کے 10 برس مدینہ طیبہ میں۔ وَيُضَحِّي، ان 10 برسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی، ہر سال آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد سعة ولم يضحِ فلا يقربن مصلانا، کہ جو قربانی کر سکتا ہو، صاحب استطاعت ہو، اور پھر قربانی نہ کرے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ بہت آپ نے تاکید فرمائی اس میں کہ قربانی بہت اہم ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ من کان ذبح قبل ان یصلی فلیذبح مکانہا اخری، جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا، عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا، تو اس کی قربانی نہیں ہوئی، اسے چاہیے کہ اس کی جگہ ایک اور جانور ذبح کرے، تب قربانی ہوئی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی کا ایک خاص پروٹوکول ہے، صرف جانور ذبح کرنا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ ترتیب ہے کہ پہلے نماز ہے، اس کے بعد قربانی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حصے بھی مقرر فرمائے کہ چھوٹا جانور ہے تو ایک فرد کی طرف سے ایک جانور، اور اگر بڑا جانور ہے البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، گائے اور اونٹ یہ 7 بندوں کی طرف سے، 7 افراد کی طرف سے قربان کیے جا سکتے ہیں، 7 حصے اس میں مقرر فرمائے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس کا وقت بھی مقرر فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، یہ امام مالک کی روایت ہے کہ قربانیاں 2 دن ہیں عید الاضحیٰ کے بعد، یعنی ایک دن عید الاضحیٰ کا اور 2 دن اس کے بعد۔ تو خیال فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے جس عبادت، جس قربانی کی اتنی تفصیل بیان فرمائی ہو، اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ قربانی ضروری نہیں ہے، قربانی کی جگہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے، یہ بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے، بڑا جہل ہے۔ دیکھیے، ہر عبادت کی ایک خاص صورت اور ایک خاص ہیئت متعین ہے۔ کوئی یہ کہے کہ نماز میں اتنا وقت خرچ ہوتا ہے اور روزے میں بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو چلیے اس کی جگہ ہم رقم دے دیتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے، گمراہ لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، اب بھی وہ ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ خیال کہ اس کی جگہ رقم دے دی جائے، غریب کی مدد کر دی جائے، یہ قربانی نہیں ہوگی، صرف مدد ہے، مدد کی جائے، اس سے کوئی نہیں منع کرتا، لیکن قربانی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا وہ قربانی نہیں۔ اور عجب ہے کہ سارا سال لوگ کہاں کہاں کیا کیا خرچ کرتے ہیں ہمارے سامنے، کبھی غریب کی مدد کا خیال نہیں آتا، کبھی غریب کی بیٹیوں کی شادی کا خیال نہیں آتا۔ جو ہی عید قربان آتی ہے تو یک دم ادھر ادھر سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی، غریبوں کا خیال کرو، غریبوں کا خیال کرو۔ ان اللہ کے بندوں سے کوئی یہ پوچھے کہ جب تم 5-6 لاکھ کا ایک سیل فون لیتے ہو اور اس پہ رقم خرچ کرتے ہو، اس پہ تو باہر کا گورا جو بناتا ہے اور سیل کرواتا ہے وہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے، واہ کیا زبردست، تمہاری پرسنالٹی بن گئی۔ لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے تو نہ باہر والا خوش ہوتا ہے، نہ یہ اندر والا کالا گورا خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ قربانی پر تو اتنا خرچ نہیں ہے۔ اسی طرح باقی سارے معاملات دیکھ لیجئے، فضول خرچی کرتے ہوئے کبھی دکھ نہیں ہوتا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو شیطان طرح طرح کے وسوسے انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ کبھی سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں تو اس کا صلہ ہمیں کیا ملتا ہے، اور جب فضول خرچی کرتے ہیں تو اللہ سے اس کی سزا کیا ملتی ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ قربانی قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، قربانی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اب دوسری چیز، قربانی کی حکمت اور اس کی حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ صافات میں پہلے قربانی کا واقعہ، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی قربانی کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اس کی خود تعریف فرمائی، ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ قربانی ایک کھلا امتحان تھا۔ اللہ اس کی تحسین فرما رہا ہے۔ سوچنا ہے کہ اس قربانی میں جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اس قربانی میں آخر کیا چیز ہے کہ اللہ نے اس کی تحسین فرمائی اور قیامت تک اس سنت کو جاری فرما دیا؟ صاحبو، وہ حکمت اور وہ راز جو ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی میں ہے،
وہ راز ہے محبت کی قربانی، محبت کی قربانی۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے تھے اور ذبح یوں کہیے کہ کر گزرے تھے، تو وہ ایک جسم ذبح نہیں کر رہے تھے، بلکہ باپ اور بیٹے میں، صرف بیٹے نہیں بلکہ اکلوتے بیٹے میں، بڑھاپے کی اولاد میں، بڑھاپے کی اولاد۔ اب جتنا باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہو سکتی ہے اور جو تعلق ہو سکتا ہے، دراصل ابراہیم علیہ السلام اس محبت کو، اس تعلق کو قربان کر رہے تھے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ قربان کرو، تو مولا جو سب سے بڑی میری دنیا میں محبت ہو سکتی ہے، کسی سے میرا تعلق ہو سکتا ہے، جب تیرا حکم آیا تو تیری چوکھٹ پر میں اپنی محبت کو قربان کر رہا ہوں۔ تو راز اس قربانی کے اندر یہ ہے کہ محبت قربان کی جائے۔ اب بھی ہمیں حکم دیا گیا جانور قربان کرنے کا، لیکن کون سے جانور؟ پالتو جانور، اونٹ، گائے، بیل، بکرا، بھیڑ، ان جانوروں کو قربان کیا جائے۔ جنگل سے پکڑ کر، چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو، اس کو قربان نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ پالتو جانور جسے انسان نے خود پالا ہو، اسے انسان سے اور انسان کو اس سے ایک لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ مستحب یہی ہے، اب بھی مستحب یہی ہے کہ وہ جانور قربان کیا جائے جسے انسان نے سال 6 مہینے پالا ہوا ہو، اور پھر آپ دیکھیے کہ اسے قربان کرتے ہوئے انسان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہتے ہیں، اور جسے قربان کیا جاتا ہے اس کی آنکھوں سے بھی آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت عجیب چیز ہے، انسانوں کے درمیان ہو یا انسان اور کسی جانور کے درمیان۔ تو اصل میں اس قربانی میں محبت کی قربانی وہ کی جاتی ہے، اپنا انس، اپنا لگاؤ، اپنا تعلق وہ قربان کیا جاتا ہے۔ آج جب ہم قربانی کریں گے تو اس میں ہمارے جذبات کیا ہونے چاہیے کہ صرف ہم ایک جانور قربان نہیں کر رہے، جانور کی قربانی صرف ایک صورت ہے، ایک صورت ہے، ایک ظاہر ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے کہ اس جانور کی صورت میں ہم اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنے نظریات اور اپنی خواہشات کو قربان کریں، اور یہ عزم کیا جاتا ہے کہ پروردگار جیسے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام نے جان مانگنے پر اپنی جان پیش کر دی، اگر وقت آیا اور تو نے ہم سے جان مانگی تو ہم جان بھی دیں گے۔ آج تو جانور قربان کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی قربان کریں گے۔ چنانچہ ہماری امت میں مشروع طریقہ یہ رکھا گیا کہ جہاد کیا جائے، اور اس جہاد میں جو قربانی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ وہ اپنی جان کی قربانی سمجھتا ہے اور اسے زندگی عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے، ہم جانور قربان کرتے ہیں تو ہم نے احادیث میں بھی موجود ہے کہ یہ جانور جب قربان ہوتا ہے تو ضائع نہیں ہو جاتا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابن آدم کا کوئی عمل آج عید کے دن قربانی سے اللہ کو پیارا نہیں لگتا۔ آج کے دن اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ عمل قربانی کا عمل ہے، اور یہ قربانی، اس میں صرف گوشت مقصود نہیں ہے جو ہم گوشت کھاتے ہیں، باقی جو کچھ دے دیا وہ ضائع نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ انہ لیاتی بقرونہا واشعارہا واضلافہا، قیامت کے دن میزان عمل میں اس کے سینگ، اس کے بال اور اس کے کھر وہ بھی تولے جائیں گے۔
ایک ایک چیز کا بدل اور اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ اور جب قربانی کی جاتی ہے تو خون زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اللہ کے بارگاہ میں قبول اس سے پہلے ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی سے قربانی کیا کرو، خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ قیامت کے دن پل صراط پر یہ قربانی کے جانور یہ بھی کام آئیں گے۔ اب اس کی صورت کیا ہوگی؟ جب پہنچیں گے تو سامنے آ جائے گا، جیسا جانور قربان کیا ہوگا وہی انسان کے کام آئے گا۔ اگر اتنا لاغر ہے اور مریل ہے کہ جو خود اس دنیا میں نہیں چل سکتا، وہ کل کو ہمارا بوجھ کیا اٹھائے گا؟ تو اس لیے اچھا جانور قربان کرنا چاہیے، صحت مند جانور ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ جانور قربان ہونے کے بعد زندہ ہے، اللہ کی راہ میں قربان ہو، اللہ کے نام پر قربان ہو۔ اس لیے فرمایا کہ جہاد میں اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے جو انسان قربان ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ قربانی زندگی ہے، قربانی زندگی عطا کرتی ہے۔ آپ غور کیجئے اس جملے پر کہ قربانی یہ زندگی عطا کرتی ہے، خود انسان کو اور پوری قوم کو قربانی زندگی عطا کرتی ہے۔ تو قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا سیکھ لے۔ اسی بات کو، اس راز کو اللہ نے اسی واقعے میں کھولا کہ فلما اسلما، جب وہ دونوں ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام قربان کرنے پر اور قربان ہونے پر تل گئے۔ یہاں لفظ اسلام اللہ نے استعمال فرمایا۔ ہم لفظ اسلام سنتے ہیں تو دین اسلام ذہن میں آتا ہے۔ دین اسلام کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ دستور، وہ نظام، وہ طرز زندگی جس میں انسان قدم قدم پر اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دے۔ جیسے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام نے جذبہ تسلیم کے ساتھ اپنا سر انہوں نے قربان کرنے کے لیے اور اسماعیل نے قربان ہونے کے لیے اپنا سر جھکا دیا۔ تو سکھایا یہ جاتا ہے اس قربانی سے کہ ایک مومن کو، ایک مسلم کو اپنی زندگی اسی جذبے میں بسر کرنی چاہیے کہ میرے مالک تو جب جو حکم دے گا میں اسے قبول کروں گا۔ صاحبو، جب ہم قربان کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں ایک دعا تعلیم فرمائی گئی، اللہم منک و لک۔ اے اللہ، آپ اپنی زبان میں بھی یہ نیت کر سکتے ہیں قربانی کرتے ہوئے، اے اللہ یہ جانور تجھ ہی سے ہمیں ملا ہے اور تیرے نام پر قربان کر رہے ہیں۔ یعنی ہمیں سمجھایا گیا ہم قربانی کر کے کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہے، مولا تیرا دیا ہوا ہے، اسی سے ہم تیرے نام پر قربان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام پر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا، اللہ مجھ سے بھی بڑا، اللہ میرے مال سے بھی بڑا، اللہ ان جانوروں سے بھی بڑا، دنیا کی ہر چیز سے، ہر کام سے اللہ بڑا، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ اور جب قربان کر لیتے ہیں تو پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ حدیث میں موجود ہے کہ اے اللہ جیسے تو نے اپنے خلیل ابراہیم اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی قبول فرمائی، میرے مالک میری قربانی بھی قبول فرما۔ تو یہ جذبہ یہ دل میں ہونا چاہیے، اور یہ صرف آج کے دن قربانی کر کے ختم نہیں، بلکہ پورا سال یہ روح قربانی تو پورا سال چلتی ہے، روح قربانی پورا سال یہ باقی رہنی چاہیے قدم۔ اب دیکھیے نماز ہے، نماز کا وقت آیا، ہم کام میں بہت پھنسے ہوئے ہیں، دل نہیں چاہ رہا اٹھنے کو، گاہک سامنے بیٹھا ہے، لیکن اللہ کا حکم آیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو قربانی یاد دلاتی ہے
اللہ کا حکم آ گیا. تو نے تو عہد کیا تھا عید کے دن کہ مولا اگر تو جان بھی مانگے گا تو میں دوں گا. میں تیرے نام پہ حاضر ہوں. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نماز پڑھنے کے لیے آ گیا. گرمی کا موسم، پیاس بہت لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، لیکن مولا کا حکم ہے کہ بھوکا پیاسا رہنا ہے. مالک میں حاضر ہوں. پیسہ بہت اچھا لگتا ہے، دینے کو دل نہیں چاہتا، لیکن اللہ کا حکم ہے. سال گزر گیا، اب 2.5% تمہارا نہیں ہے، دے دو، یہ غریب کا ہے. تو انسان سر جھکاتا ہے اور دے دیتا ہے. گھر سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ جب میں تمہیں اتنا نوازوں تو پھر میرے گھر آؤ، میرے گھر کی زیارت کے لیے آؤ، گویا میری زیارت کے لیے آؤ. تو انسان اپنا گھر بار، اپنا وطن، کاروبار چھوڑ کر وہاں حاضر ہوتا ہے. تو زندگی بھر پورا سال قربانی کی روح ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آپ نے ہر قدم پر اپنی مرضی چھوڑنی ہے اور اللہ کی مرضی پر چلنا ہے. وگرنہ معاملہ وہی ہوگا جو اقبال نے کہا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانیوں حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. تو ہمیں ان ظواہر سے گزر کر حقیقت تک پہنچنا چاہیے. اور وہ حقیقت اور قربانی کی روح اپنے آپ کو مسلم بنانا، صرف زبان سے نہیں، اپنے عمل سے، اپنے ذہن سے. ہمارا ذہن، ہمارا جسم وہ اللہ کے تابع فرمان ہو جائے. یہ ہے قربانی کی روح. ایک ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں، ان کا طریقہ ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ فما لنا فیہا، ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ ایک ایک بال کے بدلے اللہ ثواب عطا فرمائے. ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی ملے گی. اب بالوں کی گنتی کہاں ہو سکتی ہے، یعنی بے شمار اجر اللہ عطا فرمائے گا. بڑے تعجب سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ فصوف، کیا اون کے بدلے، اون کے بال، اس کے بدلے بھی ایک ایک نیکی ملے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کو اپنے ذہن سے مت ماپو. بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے ایک ایک بال کے بدلے بھی اللہ ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا. تو آج اسی ابراہیمی جذبے سے اور محمدی طریق پر قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور اللہ سے دنیا میں بھی ہم اجر چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی ثواب چاہتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صفحیں درست کیجئے.